صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، ظلم و ستم ہو در ہمارا آنا آپ حضرات کو بلانا، اپنی مصروفیت سے ہٹانا، کچھ اللہ رسول کی باتوں کا سنانا، یہ ایک ہمارا اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں ایک معاملہ چل رہا ہے۔ بار بار بولنا، بار بار آپ لوگوں کے پاس آنے کا ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ عمل کرنے والے بننا، اسی لیے کہ حالات ہمارے ظاہری اعتبار سے چاہے کتنے ہی بگڑے ہوئے کیوں نہ ہو، لیکن اللہ سے ہمارا جڑا ہوا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمارے ساتھ ہے، چاہے دنیا کی چیزیں، دنیا کا معاملہ کیسا ہی ہمارا کمزور کیوں نہ ہو، لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھا رکھے، اور شرط یہ ہے کہ بھئی اللہ کی بات مان کر ہم چلیں۔ احکام خدا کی پابندی کرنے والا آدمی دنیا کی چیزوں سے کبھی گھبراتا بھی نہیں ہے، کبھی ڈرتا بھی نہیں ہے، کبھی پیچھے ہٹتا بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک آدھ ٹائم کا کھانا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن جس کو اللہ اپنا بنائے اس کو کوئی دنیا کا کوئی نقصان کرنے والا نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر بات طے شدہ ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ کا چاہنے والا یا اللہ کی بات مان کر اپنی زندگی گزارنے والا دنیا کے اعتبار سے مصیبتوں کا خوگر تو ہو سکتا ہے، لیکن کبھی پریشان اور اپنی زندگی کے اعتبار سے جو ہے لوگوں کے سامنے جھکنے والا تو نہیں ہوتا۔ اللہ کے سامنے جھکنے والا کبھی دنیا کے سامنے جھکایا نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے نبی کی زبان میں، چونکہ یہ بات بالکل اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر ہے۔ اللہ کے سامنے جو سر جھکاتا ہے، اللہ کسی کے سامنے اس کا سر جھکنے نہیں دیتا، یہ بات اپنی جگہ پر طے شدہ ہے۔ ہاں، اگر دل میں بات آ رہی ہے الگ بات ہے، لیکن ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھنے والا، ماتھا اللہ کے سامنے ٹکانے والا، دل اللہ سے اپنا لو لگانے والا کسی اور کے جو ہے حوالے اللہ کے سے نہیں کرتا۔ یہ نماز کی صفت ہے۔ یہ نماز میں یہی باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ اللہ کے سامنے ماتھا ٹکانا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا، اللہ ہی سے اپنا معروضہ پیش کرنا۔ نماز کے ذریعے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد انشاءاللہ ہر چیز سے بے نیاز کر رکھے گی۔ اگر ہم واقعی پابندی اللہ کی عبادت کی کر رہے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ دنیا میں بھی ہم کو اچھا رکھے گا، آخرت میں بھی اچھا رکھے گا۔ تو یہی بات ہے، نماز کے ذریعے سے چاہے آدمی کہیں کا کیوں نہ ہو، لیکن نماز میں آ کر ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے۔ اپنی جگہ پر نوکری کر رہا ہے تو بڑا آفیسر کرسی پہ بیٹھے گا، نوکر نیچے بیٹھے گا، لیکن نماز کی حالت میں کندھے کو کندھا لگا کر ٹھہرے گا۔ اسی لیے کہا کیسے، ایک ہی صف میں ٹھہرے ہوئے محمود و ایاز، کوئی بندہ رہا نا کوئی بندہ نواز۔ اللہ کی نگاہ میں کوئی جو ہے چھوٹا بڑا نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ اللہ کے احکام کو پورا کرے۔ اپنی جگہ پر جو ہے آدمی چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، اللہ کی نگاہ میں نہیں۔ اسی لیے کہا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ بادشاہ کو بھی وہی نگاہ سے دیکھتا ہے جو نگاہ سے اللہ میاں نوکر کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ بھی جو ہے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ بادشاہ ہو کر میری عبادت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ نوکر تو کرتا ہی کرتا ہے، مگر بادشاہوں کی کر رہا ہے نہیں کر رہا، تو کر رہا ہے۔ پھر اللہ کے نزدیک ظاہر دونوں بھی ایک ہی جو ہے ساتھ میں ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا بادشاہ کو میں دنیا میں اپنے قسمت کے اعتبار سے بنایا تھا، غریب کو اپنے قسمت کے اعتبار سے بنایا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد میں چونکہ تم میری دونوں میری عبادت کیے ہیں، تو اس کا درجہ اس کے ساتھ، اس کا درجہ اس کے ساتھ، لیکن اللہ میاں کے نزدیک کوئی جو ہے چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ جو ہے ہم کو اپنی قسمت کے اعتبار سے کچھ مال دولت آگے پیچھے دیا ہے، لیکن اپنی عبادت کے بارے میں کسی قسم کی کمی نہیں کیا۔ نہیں، امیر صاحب کو جو ہے 2 رکعت پڑھنے کی
اور غریب صاحب کو 4 رکعت پڑھنے کی ایسی تھوڑی دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اس کو بھی جتنا جو ہے پڑھنے کا حکم دیا ہے احکام کے اعتبار سے، ہم کو بھی اتنا ہی پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے گا تو یوں فرمایا امیر کے اعتبار سے غریب جو ہے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گا کہتے۔ کیوں؟ دنیا کے اعتبار سے جو اللہ مال دیا تھا، دولت دیا تھا، اس کا حساب کتاب بھی دینا ہے اسے، وہ دیے تک یہ آدمی جو ہے اکڑ جائے گا۔ اسی لیے کہا اللہ میاں کے نزدیک امیر سے کہیں زیادہ غریب کی بڑی عزت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جو بھی میں دیا اس پر صبر کر دیا اور پھر اب اکتفا کر کے میرے سامنے اپنے ہاتھ بن کر ٹھہرا، یوں کہا اے اللہ تو جو بھی دیا تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ بولتے نا اپن کھا کے روٹی ٹکڑا کھا کر اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ تو کہا جو غریب آدمی اللہ کا احسان اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ بہرحال خان صاحب، 1000 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ اپنی پابندی اپن کرنا ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال کرنا ہے تاکہ وہ بھی عمل کرتے رہے، وہ بھی جنت کا مستحق بن جائے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کے بارے میں فکر اس واسطے کرنا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز آدمی ساتھ میں نہیں لے کر جاتا، بلکہ دین کی باتوں کو آدمی ساتھ لے کر جاتا ہے، نیکیوں کو ساتھ لے جاتا ہے، یہاں تک کہ کفن کا کپڑا بھی خبر مر چھوڑ کر جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں آدمی فکر کرے جو ہمیشہ ساتھ لے کر جاتا ہے، یعنی نیکیاں۔ اسی لیے قرآن میں کہا یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، کنبہ برادری کو بھی، ان کے بھی جو ہے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، یعنی اچھی باتیں بتانا، اور نماز وغیرہ کے تعلق سے ان کو بھی جو ہے سمجھانا، اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ان کو بھی اکسانا۔ تو بہرحال ہماری گزارش ہے اپن بھی عمل کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی طرف ترغیب دینا ہے، اپنے دوست احبابوں کو بھی اس کے بارے میں بولنا ہے، ٹھیک ہے۔